الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التکویر کی 19 سے لے کے 29 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے۔ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے ہاں سے عزت والا ہے، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے، اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں، اور بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لیے، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ تعالی چاہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی آیات میں آیت نمبر 19 سے لے کے 21 نمبر آیات میں لانے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان ہوئی۔ اس کے بعد اس ذات اقدس سے عطر کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام کلام لے کر آئے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اے مکہ کے کافروں، وہ کوئی اجنبی نہیں ہیں جن کی گزشتہ زندگی سے تم بے خبر ہو، جن کی سیرت و کردار کا تمہیں تجربہ نہ ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ انہوں نے تمہارے ساتھ بسر کیا ہے، زندگی کی مختلف منزلیں انہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے طے کی ہیں۔ تم ان کی دیانت داری، پاک بازی، اولوالعزمی اور دانائی کے خود گواہ ہو۔ تم انہیں صادق امین کہتے ہو، تم ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے ان کو مجنون کہنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا۔ پھر 23 نمبر آیت میں فرمایا کہ پھر جو فرشتہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام الہی یعنی قرآن لے کر آتا ہے، وہ بھی ان کا جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے دن کی روشنی میں آسمان کے افق پر ان کو یعنی حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے انہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے معزز فرشتہ جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں لے کر ان پر نازل ہوئے، اور قلب اطہر پر اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تمہارا اے مکہ کے کافرو انہیں کہن کہنا
سراسر زیادتی ہے۔ کاہن کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ کسی قیاس آرائی یا ظن و تخمین کی بنا پر وہ کچھ جانتا جو بھی ہے، گمان، ظن، خیال سے جانتا ہے، اندازے سے جانتا ہے، اس کو بتانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا جلدی کہیں۔ جب تک تم اس کی منتیں سماجتیں نہ کرو اور پھر اس کو منہ مانگے نذرانے نہ دو، وہ منہ سے کچھ اگلتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ علوم غیبیہ کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشے ہیں، وہ معارف الہیہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ معمور ہے، وہ تجلیات ربانی جو ان کے قلب منیر پر ہر لمحہ نازل ہو رہی ہیں، یہ ان کو بتانے میں ذرا بخل سے کام نہیں لیتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، آیت نمبر 24۔ بلکہ ان کے علوم و معارف کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور ہر پیاسے تشنہ لب کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیا اس بین تفاوت کے باوجود تم انہیں کاہن کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، قدر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب پر جو تفسیری حاشیہ لکھا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا علم غیب۔ وہ لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتے ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتانے میں ذرا بھی بخیلی نہیں کرتے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے۔ تفسیر عثمانی، الدنین سے مراد ہوتا ہے البخیل، یعنی بخیل اور کنجوس۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا یعنی اس کلام میں توحید کی دعوت ہے، کفر و شرک سے اعتراض کا حکم ہے، اخلاق حسنہ کی تاکید ہے۔ شیطان کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، حالانکہ خود توحید پرست ہے لیکن کافر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، کفر و شرک اور صفات رذیلہ سے اجتناب کی تاکید کرے شیطان، ایسا نہیں ہو سکتا، تو لوگوں کو بہکاتا ہے۔ یہ کلام اپنے مقاصد کے اعتبار سے تمہاری اس غلط فہمی کی ہے، مکہ کے کافروں، اور جملہ کافروں پرزور تردید ہے۔ 26 نمبر آیت میں پھر اللہ کریم فرماتا ہے اس چشمہ صافی کو چھوڑ کر سراب کی طرف، یعنی دھوکے کی طرف بھاگ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، عقل مندی نہیں ہے۔ اس نور ہدایت کی تابانیوں سے منہ نہ موڑو اے کافرو، گمراہی کی تاریکی میں بھٹکتے رہنا تمہارے جیسے دانش مندوں کو زیب نہیں دیتا۔ 27 نمبر میں اللہ کریم پھر فرماتا ہے جس طرح اس کو نازل کرنے والا، یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اور وہ جس پر نازل ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی ذکر للعالمین ہے، جیسے قرآن میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، زمان و مکان کی حد بدیوں سے آزاد ہے، تمام بنی نو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا آفتاب ہے، لیکن اس سے مستفید وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ راہ راست پر گامزن ہونا چاہتا ہے۔ 28 اور 29 نمبر آیت میں فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ تم از خود اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ توفیق الہی دستگیری نہ کرے، فہم و خرد کے سارے چراغ بجھے رہتے ہیں، راہ راست پر ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، اور جب اس کی نظر لطف چارہ سازی کرتی ہے تو سب حجاب اٹھ جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ما نشاء الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت، اللہم صلی
وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضیٰ ورسولک المجتبیٰ افضل الصلاة واجمل التسلیمات واکمل البرکات وعلی آلہ ذوی الدرجات واصحابہ اولی الطاعات وعلینا بجاہہم الی یوم الدین.